وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا محمد وأجملنا محمدا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے زبان پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان علی باوفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ کر باغ مصطفیٰ میں بہائے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام میں رونق آئی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہے رتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے واللہ دنیا میں روشنی پھیلی ہے ان مہپاروں سے ابو بکر عمر ہے سمع بصر عثمان علی ہے قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت جاؤں سے ہوتے ہیں خفا پوچھو ذرا اغیاروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و مؤسسین میں تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ و امن والہ و عزہ برہانہ دے اسمہ مقدس مطہر کلام دے وچوں قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے ساقی کوثر شافی معاشر حضور انور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے وچوں ایک حدیث برکت واسطے تلاوت کی ہے. خلاق عالم تو دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور تمہاری جمعۃ المبارک
اللہ کریم میرے اور تمہارے واسطے کی حاضری کو ذریعہ نجات بناوے۔ جنہاں آیات طیبات کو میں انہیں تلاوت کیتا ہے اور تساں حضرات انہاں آیات دی سماعت دی اللہ کریم دی رحمت نال کوشش کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم دے ہر جملے دے اتے، قرآن کریم دے ہر نقطے دے اتے مسلمانوں کو ایمان رکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ انہاں آیات دے وچ اللہ کریم نے جنگ تبوک دا کچھ واقعہ بیان کیتا ہے۔ جنگ تبوک سونے نبی دی زندگی مبارک دا آخری غزوہ ہے۔ رحمت والے نبی دی زندگی دا پہلا غزوہ، اسلام دی پہلی جنگ، کفر اور مسلمانہ دے درمیان، حق دے اور سچ دے درمیان اور جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والی پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ یہ سونے نبی دی زندگی دا پہلا غزوہ ہے۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری دے وچ پیش آئے۔ یہ سونے نبی دی زندگی دا آخری یہ غزوہ ہے۔ انہاں آیات دے وچ اللہ کریم نے خصوصاً انہاں 3 صحابہ کرام دے واقعے کو بیان کیتا ہے کہ جیڑے این غزوے دے وچ سستی دا شکار تھی گئے۔ ایک صحابی رسول دا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوجے صحابی رسول دا نام حضرت مرارہ بن ربی، تریجے صحابی رسول دا نام ہلال بن امیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ سونے نبی نے حکم دیتے کہ سارے حضرات تیار تھی وہ روم دے بادشاہ ہرقل نال لڑائیے۔ ہرقل اپنے ٹائم دا پوری دنیا دے وچوں ادھی دنیا دا حکمران ہا۔ صحابہ کرام دے ذریعے اطلاعات دے ذریعے معلومات سونے نبی تک پہنچی کہ او آدمی مدینہ دے اتے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے کہ تساں تیاری کرو، بجائے ایندے کہ او مدینہ پہنچے اساں دے رستے دی رکاوٹ کرنے ہیں۔ جیڑے ویلے سونے نبی دا اے اعلان تھی ہے جنگ دا، موسم سخت گرمی دا اور باغات کھجوراں دے اپنے شباب دے اتے ہیں، اسباب دی بھی قلت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سستی دا شکار تھے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان سونے نبی دا اعلان سن کے تیار تھی گئے۔ ای جنگ دے وچ حضرت عثمان بن عفان نے مجاہدین واسطے 300 اونٹ سواری واسطے لدے لڑائے خوراک نال سونے نبی دی خدمت دے وچ پیش کیتے اور 1000 دینار پیش کیتوں نے مجاہدین دے خرچے واسطے۔ میرے رحمت والے نبی نے عثمان دے واسطے جی میں پہلی کئی مرتبہ دعا کی ہے، ای موقع تے بھی سونے نبی نے حضرت عثمان واسطے جنت دی دعا کی۔
موسم دے وچ غزوے دے وچ نکلنا بڑا امتحان ہا کہ کھجورا اپنے شباب دے اتے ہیں باغات پکے ہوئے اور انہاں لوگاں دی روزی دا جڑا ذریعہ ہا وہ ایک کھجوراں دے باغات ہے۔ ہن اتھائیں آ کے ایمان دا پتہ لگتا ہے کہ دیکھا کیڑا بندہ سونے نبی دے حکم کو ترجیح دے دے یا اپنے مال متاع کو ترجیح دے دے۔ صحابہ کرام تیار تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالات پوزیشن اے ہی تھامن دی کہ ہی کو کھجور کو آدھیت کر کے دو مجاہدین دے درمیان تقسیم کیتا ویندا۔ لیکن قربان ونجا میں صحابہ کرام دی عظمت تو انہاں دی شان تو انہاں دے مقام تو کہ انہاں بھوک بھی برداشت کیتی ہے، پیاس بھی برداشت کیتی ہے، گرمی بھی برداشت کیتی ہے، لیکن سونے نبی دے حکم کو پچھانے نے کیتا۔ اے ہے ایمان۔ میرے رحمت والے نبی جڑے ویلے روانہ تھے ایک مقام تے بن کے قیام کیتا نے اور پانی دی بڑی قلت ہے۔ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمائے ایویں کرو کہ ایک پیالہ پانی دا پیش کرو۔ بعض روایات دے وچ آندا ہے کہ سونے نبی نے دعا منگی بارش دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی روایت دراوی ہے کہ رحمت والے نبی نے جڑے ویلے دعا منگیے منٹا سکنٹا دے وچ آسمان دے اتے سیاہ رنگ دی بدلی چھا گئی ہے اور خصوصاً اون ایریے دے اتے کہ جتھا مجاہدین دا قیام ہا موسلا دھار بارش ایویں وسیع صحابہ کرام نے اپنی ضروریات کو پورا کیتا ہے، مشکیزے بھرے نے، وضو کیتا نے، جڑے ویلے انہاں دی غرض پوری تھی گئی ہے آسمان دا بادل ختم تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں کہ جڑے ویلے سویر نماز دے بعد روانگی تھئیے اون علاقے تو اگاں سفر کیتا سے کتھائی نام و نشان بارے دا نظر نہیں آندا، صرف وہی مقام دے اتے بارش وسیے جڑے مقام دے اتے مجاہدین دا پڑاؤ آ قیام آ آرام پہ کریں دے ہیں۔ اے میرے رحمت والے نبی دا معجزہ ہے کہ اللہ کریم نے میرے سونے نبی دی دعا دے صدقے منٹا سکنڈا دے تو بدلی بھیج کے صحابہ کرام دی ضرورت کو پورا کیتا ہے۔ میرے رحمت والے نبی دے معجزے کروں ایک لال یقین دے ثابت تھی دیئے کہ جی میں سونے نبی اللہ کریم کو محبوب ہے، میں رحمت والے نبی دی جماعت بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ چلدیاں میرے رحمت والے نبی قوم سمود دیاں انہاں بستیاں جو گزریں جڑیاں کئی صدیاں پہلے تباہ تے برباد تھی گئیاں ہیں، میرے رحمت والے نبی نے اپنے چہرے مبارک دے اتے ایویں کپڑا تھلے سڑ کیتا ہے۔ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا نے کہ اے جڑے مکانات محلات پہ نظر آندے انہاں دے کول نہ ٹھراہے کوئی آدمی تھا نہ کھڑے کیونکہ اتنا خدا دا عذاب آیا اور کوئی آدمی نہ علاقیاں جو پانی نہ بھرے۔ صحابہ کرام دی شدت انتہا کو پہنچی ہوئی ہی بعد حضرات نے ان کو کچھ پانی کیتے جیرے ویلے وہ بستیاں عبور تھی گئی ہیں۔ میرے رحمت والے نبی نے پوچھا ہے کہ کہیں پانی تا نہیں کیتا۔ بعد صحابہ کرام دے ذریعے معلومات ہے کہ کنا دوستہ نے اپنی شدت دی وجہ کروں بہو
والے نبی دیاں سسکیاں ملے نہیں رک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو پیاندے ہیں کیونکہ سابقہ انہاں دے حالات کو دیکھ کے اللہ متا ہو سنگے کہ زندگی دے کہے موڑ دے ہوتے میری امت دے ہوتے ٹائم آنجے مہربانی کریں میرے رحمت والے نبی چلدیاں ایک جہاز ہوتے وڑ کے قیام کیتا ہے کنواں موجود کنویں دے اندر تھوڑا جیاں پانی میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے جیڑا بندہ کافلے تو پہلے کنویں دے ہوتے پہنچے پانی نہ گھنائے میں نبی دا انتظار کرا ہے جے تے میں نبی نہ آواں میرے رحمت والے نبی تشریف گھن گئے کنویں دے وچوں صحابہ کرام نے تھوڑا جیاں پانی گھندا ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی لکھ دیں حضرت مولانا مفتی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھ دیں کہ میرے رحمت والے نبی نے اپنی کلی مبارک کر کے وہ کنویں دے جو سٹیے پانی دے اتنے سوت کھل گئے معلوم تھی رہا کہ صدیاں تھی گئی نہیں کچھ جاری پیا تھی دے صحابہ کرام نے اپنی ضروریات پوری کی دیئے علماء نے لکھا ہے کہ آج تھی وہ کنواں موجود ہے اور پانی ایویں پیا نکلتے جیویں پھوارے دے وچوں پانی نکلتا ہے کئی صدیاں تھی گئی ہیں کوئی ایک سوت بھی کھودا بند نہیں تھیا اے میرے رحمت والے نبی دا معجزہ ہے میرے رحمت والے نبی دا معجزہ ہے کہ آج تئی صدیاں گزر گئی ہیں آدمی عام آدمی ایک جات بور کرے کئی سال دے بعد پھر تھی میں نے لیکن جیڑی جات قدم میرے نبی دے ہیں آج تئی وہ جا خوشیاں پہ منے دیئے پہ چمک دیئے اور جنہاں علاقیاں دے وچوں میرے رحمت والے نبی دا گزر ہوئے میرے رحمت والے نبی نے مقام تبوک دے وچ 20 دیاں پر روایت 14 دیاں قیام کیتا نے لیکن مخالف کو جرت نہیں پئی مقابلہ کرن دی حالانکہ ادھی دنیا کنوں زیادہ دا حکمران وسائل رکھدا فوج رکھدا اسباب رکھدا لیکن وہ کو علم کیونکہ نصرانی تورات انجیل زبور دا علم رکھدا وہ کو ایک آن ذہن دے وچ بہ گئی کہ اے نبی سچا نبی ہے آخری نبی ہے اللہ کریم نے نبی کو پوری انسانیت واسطے ہدایت بنا کے بھیجے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا عالمی نبی انہیں علم دے وچ گال ہے کیونکہ قرآن اعلان کرے دے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بے مقام تے قرآن اعلان کرے دے قل یا ایھا الناس انی وہ آدمی جانتا کہ یہ عالمی نبی ہے آخری نبی ہے مقابلہ نہیں کیتا میرے رحمت والے نبی جڑے ویلے واپس آ گئے مدینہ منورہ علماء نے لکھا ہے 80 کنوں زیادہ کچھ آدمی ہیں جنہاں آ کے اپنا عذر پیش کیتا ہے کہیں ہیلے کیتے کہیں بہانے کیتے لیکن میرے رحمت والے نبی دی جماعت دے وچوں صحابہ جو ترائے آدمی آئے ہیں کہ ہیلا نہیں نے کیتا بہانہ نہیں نے کیتا گال سچی کیتی نے انہاں دی صداقت دی علامت ہے کہ اللہ نے قرآن جا بنائے سچائی اے جھائی چیز ہے بعض بندیاں نے جان چھڑاون واسطے جھوٹ بولے کہ سارے گھر خالی ہیں ساری بچوں گزران نہیں تھی دی رحمت والے نبی ہر کہیں کوئی ارشاد فرمائے دے رہے اچھا تیرا معاملہ اللہ دے سپورٹ کرے نا میں ولبیا بندہ ہے وہی اپنا آکے ایویں ہیلا بہانہ کیتا ہے میرے رحمت والے نبی جواب بیٹھے دینے لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دے وچ روایت موجود ہے اپنے
لگا ویسا من کے لشکر دے نال مل ویسا میرا عذر کوئی نہیں مہربانی فرماؤ میں نے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے اچھا میاں تو ہی علیحدہ تھی وگ تیرا معاملہ بھی میں اپنے رب دے سپرد کرے نا حضرت ہلال بن امیہ بڑھا صحابیہ حاضر خدمت تھی ہے روندہ بھی آدھے آکے عرض کی تھی اس آقا کوئی عذر کوئی نہ سکتے تھی گئی ہے میں نے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے تو ہی من علیحدہ تھی مجھے تیرا معاملہ بھی میں اپنے رب دے سپرد کرے نا حضرت مرارہ بن ربیع بڑھا صحابیہ آئے آکے سونے نبی دے سامنے کوئی ہیلا بہانہ نہیں سی کیتا گال سچ دے حق دی کیتیس اللہ قرآن کریم دا اعلان ہے کہ سچا آدمی بھی قیامت دے کامیاب تھی ویسے یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم سارے صحابہ کرام انہاں نال سلام چھٹ گئے کلام چھٹ گئے بازار دے وچ ویندن سلام کریں دن لیکن کوئی بندہ سلام دا جواب نہیں دیندا کیونکہ نبی دا آرڈر جو ہا اے نبی دے تابعدار ہے اے انہاں دی عظمت تے شان ایمان دا حصہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کہ میں جوان آدمی ہمیں میں مسجد دے وچ بھی حاضری دینا ہمیں جماعت نال نماز پڑھدا ہمیں لیکن میں رحمت والے نبی دو جو دیکھا ہاں میں کن ہندے تھے جڑے ویلے میں نماز نہیں کھندا ہم رحمت والے نبی میں نہیں تھلے نگاہ کر کے میں کو دیکھ ہندے ہیں لیکن سلام دا جواب نہ ہندے دے وہ دو صحابہ آدم اٹھڑے ہیں کہ گھر دے وچ بیوی بولن کو تیار کوئی نہیں تھی بولن کو تیار کوئی نہیں پتر تھی یہ سارے بولن کو تیار کوئی نہیں کیونکہ نبی دا آرڈر جو آ میرے حکم دے بھی سستی کی تھی نے تھائی سستی ہے گال کو سمجھائے میں مسئلہ سمجھاؤنا چاہنا آخر انکار نہیں تھیا نبی دے حکم دا انکار نہیں تھیا سستی تھی یہ والے امتحان دے وچ آندے پہ علماء نے لکھا ہے کہ انہیں انہوں دو صحابہ کرام کو حضرت ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما کو رات بھی روندیاں گزرتی ہے دن بھی روندیاں گزرتا آکے پتہ نہیں کیڑی دیوار آسی جیڑی دیوار نبی را دی تھی کہ سارے نال دعا کلام کرے سن اے صحابہ کرام دی بڑی خواہش ہوندی ہے میرے رحمت والے نبی نے جڑے ویلے 40 دیواراں گزریاں ولو جا حکم دیتا نے اعلان کیتا نے کہ انہاں دی بیویاں کو آکھ دیو انہاں دے بسترے کنوں علیحدہ رامن تکلیف در تکلیف پیاں دیے لیکن امتحان دے وچ لیکن نبی دا دامن نہیں چھوڑے دے نبی دا دامن نہیں چھوڑے دے دا دیواراں گزری ہیں بیوی بھی علیحدہ ہے حضرت ہلال بن امیہ حضرت مرارہ بن ربیع حاضر خدمت ہیں آقا اگر حکم ہوئے تے بڑھڑے بندے ہیں کھانا لے کوئی اتنا آگ سنگوں کے کھانا ٹائم تے دے جا میرے رحمت والے نبی نے کھانے دی حد تائیں اجازت لیتی ہے ارشاد فرمایا نے کہ قریب کوئی آدمی کہیں دے نہ منجے ایویں صحابہ کرام ایمان دے مضبوط ہیں ایویں صحابیات بھی ایمان دیا مضبوط ہیں میرے رحمت والے نبی دا حکم سن کے قرآن پہ اعلان کرے دے کہ اے ترائے صحابہ کرام وعلى الثلاثة الذين خلفوا کہ اے ترائے صحابہ انصلاح دار بھی دویت مانا تھی دے ترائے کیونکہ اے ترائے صحابہ مخلص جو ہیں اللہ کریم نے ترائے دا اعلان کیتا ہے رب جنہاں دا نا چاہے میں انہاں کو چھوڑ دے وہاں ایک چوڑے دی پر جن دی قبر کالی ہے ایمان برباد ہے حشر برباد ہے
قرآن اعلان کرے دے خلفو جنہاں دا معاملہ کچھ دیر واسطے ملتوی تھی گیا او صحابہ آدم کہ ساڈا حال یہ تھی گیا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت کہ زمین اپنی فراخی دے باوجود تنگ تھی گئی ہے، کوئی بندہ سلام کلام واسطے جو تیار نہ یہ کو سلام کرے دے ہر سے جواب نہیں ملتا، حتیٰ کہ نبھارا گزر دیا آئین حالات اتنے سنگین تھے گئے وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اسا اپنے آپ کا نو تنگ تھی گئے ہیں، اللہ ایک نو موت جدے میں آئے ٹائم نہ دکھاویں پتر جواب دے واسطے تیار کوئی نہیں، بیوی خدمت واسطے تیار کوئی نہیں، نوکر جواب دے واسطے سلام دا تیار کوئی نہیں، وجہ اے بنی کھڑی ہے کیونکہ نبی دا آرڈر جو نبی دے آرڈر کو ترجیح دیتی کھڑن قرآن پہ اعلان کرے دے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ تائے صحابہ کرام آدھن سرا گمان یو کم کرے دا سرا قیاس یو کم کرے دا کہ اللہ دے علاوہ کوئی چاہے پناہ کوئی نہیں، اگر وہ اپنی رحمت دے وچ الا الیہ اگر اپنی رحمت دے وچ جا دے وے تے اللہ دے وے کون دے وے حالات اتنے سنگین تھی گئے پر جڑے ویلے پنجاری بھارا پوری تھئین میرے رحمت والے نبی رات دا ٹائم حضرت سلمہ دے گھر تشریف فرما ہے، پچھلی رات دا ٹائم تہجد واسطے اٹھے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجے، جبریل جی رب جلیل وجہ قرآن دیا آیاتا کھنوان میرے نبی کو آیاتا لے گیا سویر دی نماز جڑے ویلے پڑھاوے انہاں ترائے صحابہ کرام کو گل چلاوے میں رب دا دیا قرآن دیا آیاتا نازل تھئین لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ اللہ کریم نے اعلان کیتے میں کو قسم اپنی ربوبیتی میں مہاجرین انصار دی توبہ قبول کیتی ہے رب جڑے میرے آدھر میں راضی ہیں چوڑا کون ہے رب جو آدھر میں راضی ہاں میں مہاجرین انصار تے راضی ہاں اللہ کیوں راضی تھی ہیں قرآن بلا اگو رزلٹ آؤٹ کرے دے سمرہ بیان کرے دے الذین تبعوہ ایتا ایج ہے جماعت جڑے میرے نبی دے تابعدار ہیں میرے نبی دے مطیع والقرآن اعلان کرے دے فی ساعت العسرہ ایتا مشکل ترین کھڑی دے میرے نبی دے ساتھی ہیں اسرا عربی دے بھی جاتے مشکل ترین وقت ہوں کیونکہ جیڑا بندہ مشکل دے ٹائم ساتھ دے ویات یار احسان نہ بھولا میں او آدمی اولاد کو وصیت کرے دے خیال کرائے میرے مرن دے بعد ہی خیال کرائے ای بندے نے اوکھے میرے ساتھ لیتا ہے قرآن اعلان پیا کرے دے کہ میرے نبی دے مشکل ترین ٹائم دے ساتھی ہیں ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم قرآن اعلان کرے دے کہ اے گال قریب تھی گئی ہے انہاں دے دلہ دے انہاں دے وچوں بعد آدمیاں دے کہ اگر میں رب دی رحمت نہ تھی دی تے حد کروں زیادہ پریشان تھی ونجنا ثم تاب علیہم میں رب نے انہاں دے توجہ دیتی ہے جا بندے دے حال تے اگر توجہ دے دے تے رب دے دے کون دے دے اگر حال کو سمرے دے تے رب سمرے دے ہر مقام دے ہوتے اگر سن دے تے رب سن دے ہر جا دے ہوتے ہر بندے کو اگر دے دے تے رب دے دے کیونکہ قرآن دا اعلان ہے انہو بہم رؤوف الرحیم میں مہربان بھی ہاں تے نرمی کرن والا بھی میں ربا میں جیوے چاہاں میں کر سنگا تریہا صحابہ کرام دے متعلق جڑے ویلے قرآن دیا آیات نازل تھئین سویر دے ٹائم حضرت بلال نے آ کے اذان دیتی ہے میرے رحمت والے نبی نے نماز دی تیاری کی دیئے تشریف گھنائن مسجد دے وچ صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے میرے رحمت والے نبی نے نماز پڑھائیے
نماز پڑھا کے صحابہ کرام دو چہرہ انور کیتا نے صحابہ کرام ارشاد فرمائے جڑے ویلے سونے نبی دا چہرہ دیکھو آئیے معلوم تھی دا آج میں جنت دے اٹھے دروازے کھول گئے ہوئے میرے رحمت والے نبی نے جماعت نماز پڑھاون دے بعد صحابہ کرام کو ایک قرآن دیا آیاتاں سنائیں کہ وجہ انہاں کو خوشخبری دیو کہ اللہ کریم نے انہاں دی توبہ قبول جا کیتی ہے کیونکہ انہاں میرے حکم دے وچ سستی کیتی ہے نبی دے حکم دے وچ سستی تے بڑا امتحان تے جڑا نبی دا منکر تھیا کھڑا ہوئے وہ آکھے میں زندگی عین دی گزارا اے لکھنا نہیں لکھدا نبی دا منکر برباد تھی کہ مرتا ہے نبی دا منکر ہلاک تھی کہ مرتا ہے نبی دا منکر خوار تھی کہ مرتا ہے نبی دے منکر دی دنیا بھی تانگے قبر بھی تانگے حشر بھی تانگے آخرت بھی تانگے میں عرض کرے دا بیٹھا کہ صرف سستی کیتی نے انکار نہیں کیتا نبی دے حکم دا سستی تہیے پنجھاری بھانا کلام تعام ہر شے کوئی بندہ کرنے کو تیار کوئی نہ میرے رحمت والے نبی نے جڑے ویلے ارشاد فرمائے ایک صحابی رسول پھٹیاں خوشی دے وچ جو بھجائے مونڈے دی چادر ہیٹھ ودی کھلی دی ہے پرواہ نہیں سی کیتی حضرت کعب بن مالک آدن سویر دا ٹائم میں نماز پیا پڑھدا اپنی مکان دے چھت دے اوتے اتھوں آواز دتی اس کعب تو خوش تھی ون میرے سونے نبی نے اعلان کیتا ہے کہ تیری توبہ قبول تھی گئی حضرت کعب آدن کہ میں کو اتنی بڑی خوشی انیوار حاصل تھئیے شاید اتنی بڑی خوشی میں کو میری والدہ کو میرے جمنے تے نہ تھئیو سی کہ انہیں جیڑے نیوار میں کو سونے نبی دا پیغام پہنچائے کہ رب آسمان والا راضی ہے رب جڑے ویلے راضی تھی گے کہ چولہا چمار کون لگ دے کہ زبان کھولے بکواس کرے زبان دراز کرے اگر میں دیکھا تے قسم خدا دی زبان نہ چھکنا میرا رب جو آدھے میں راضی تھی گیا ہے کون لگ دے حضرت کعب بن مالک آدھن میری خوشی دی انتہا نہیں رہی میں اپنا قیمتی لباس بن کے گھر تبدیل کیتا ہے جڑا سیب تن کیتا ہویا میں خوشی دے وچ پیش کر دیتا ہے میں نماز پڑھ کے جلدی جلدی نبی دی خدمت دے وچ حاضر تھیاں میں جڑے ویلے حاضر تھیاں میرے رحمت والے نبی نے میں کو دیکھ کے تے مسکراون پائے گئے میں خوش تھی گیا کہ میرا نبی راضی ہے عقیدہ بناؤ کہ زمین دے اس پہ مصطفیٰ راضی ہے آسمان دے اتے خدا راضی ہے اے بندہ کامیاب ہے اے بندہ کامیاب ہے حضرت ہلال بن امیہ حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما کو وہی خوشی پہنچی ہے علماء نے لکھا ہے حضرت ام سلمہ بیان کرے دین کہ انہاں دی توبہ جڑے ویلے قبول تھی ہے رحمت والے نبی رات میرے گھر دے وچ تشریف فرما ہے قرآن اعلان کرے دے کہ اللہ کریم نے ثم تاب علیہم کہ اللہ کریم نے انہاں دی توبہ قبول کیتی ہے یہی واسطے لیتوبو تاکہ ساری زندگی ہے میں رب دے دروازے تے رجوع رہ ونجن اے میں رب دے دروازے دے اوتے آندے رہ ونجن قرآن اعلان کرے دے انہو هو التواب الرحیم کہ توبہ قبول کرن والا سارے کنوں زیادہ رحیم اللہ کریم ہے یہی واسطے جڑے ویلے کمی تے کوتاہی تھی ونجے گال کو سمجھن دی کوشش کرو کمی تھی ویندی ہے بتقاضائے بشریت بندہ جو تھیا لیکن فوراً وہ بندہ متوجہ تھی ونجے اللہ کریم دے دروازے دو اللہ کریم دے دروازے تے آمن والا بن ونجے میں کو قسم رب کریم دے قرآن نے فیصلہ دے دیتا ہے قرآن دا فیصلہ ڈال لے کہ جڑے ویلے بندہ متوجہ تھی دے اللہ کریم دی رحمت پاج کے آنی چند گالی نہ آیات کنوں واضح تھی نہیں پہلی گالے ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے کیا کرے بھائی جھوٹ یہ سچ بولا نے نا سونے نبی دی خدمت تے ول قرآن نازل تھی انہاں دی صداقت دے اوتے قرآن نازل تھی پہلی گال ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہ بولے دوسری گال ہے کہ نبی دے اگر کہیں حکم دے وچ کمی تھی گئی ہے تے فوراً اللہ کریم دے دروازے
لے آوے تاکہ اللہ کریم ہی آدمی دے آمن دے اللہ کریم قدردانی کرے سی قرآن کریم دا اعلان ہے کہ اللہ کریم اپنے بندیاں دا قدردان ہے خیال کرا ہے ساری زندگی رب دا دروازہ نہ چھوڑا ہے ساری زندگی مال کرو منگ دے رہا ہے ساری زندگی ان دے سامنے اپنی گریا جاری رکھا ہے خیال کرا ہے غیر دے کو نہ بجا ہے غیر کو دکھڑا نہ سنا ہے غیر کرو سوال نہ کرا ہے غیر کرو کاشے نہ منگا ہے ساری زندگی رو دے رہا سو سوال پورا نہ تھے سے ساری زندگی رو دے رہا سو دامن خالی رہا سے ساری زندگی منگ دے رہا سو کچھ نہ بن سے ہی کو دروازہ ہے جے کو آدن اللہ کون ہے بھئی ساری عبادتہ قبول کرنے والا کون ہے اللہ کریم ہے بندے دا حق ہے